آپ اپنا دل لگا کے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق اپنی زندگی غور اور شوق کے ساتھ اس کے راستے میں کام کر لو. یہ روحانیت. اللہ کے بندوں کے ساتھ رابطہ اور اس سے سلوک کرتے جاؤ. یہ روحانیت ہے. روحانیت تمہیں ایکسٹرا شے نہیں بنائے گی, کوئی اور شے تمہیں بنا دے, تمہیں انسان ہی بنائے گی. تو تصوف کا مضمون بالکل بجا ہے. تصوف والوں نے کوئی انوکھا بیان نہیں دیا, صرف یہ ہے کہ جو شریعت کا بیان تھا اس کے مطابق زندگی گزار کے انہوں نے بتائی ہے کہ بے ضرر لوگ تھے, نقصان نہیں پہنچاتے تھے اور کسی کو فائدہ پہنچاتے تھے. اور اگر آپ یہ کہو کہ کسی آئٹم پہ بحث ہوگی, مذہب کے اصول پر بحث ہوگی یا قرآن پاک کی آیت کی انٹرپریٹیشن میں بحث ہوگی, تو علم والا آدمی علم والے کے ساتھ لڑ جائے گا, خون کھول جائے گا, غصہ آ جائے گا. ارے یہ کیسے ہے, تمہارے استاد صاحب نے یوں کہا تھا, ہمارے استاد صاحب نے یوں کہا تھا, جنگ ہو جائے گا. تو سب والے جو ہے نا ان کے پاس جاؤ گے کہ یہ یوں آگے کا اچھا فی الحال ہے, سمجھ لو. یہ کچھ عرصے کے بعد پھر یہ کہا چاہیے تمہارے سوال کے جواب ہے, اور دیکھیں گے کہ سامع کی یا سوال کرنے والے کی کیفیت موضوع ہو تاکہ اس کو جواب جو ہے سمجھ آ سکے. بغیر کیفیت کے وہ جواب ہی ملتے. بیمار کو تو وہ تبلیغ ہی نہیں کہتے کہ ایک آدمی بیماری میں پہلے اس کی بیماری دور کریں گے پھر اس کو تبلیغ کریں گے. بیماری ہو چاہے ہوس پرستی کی ہو, چاہے نفس پرستی کی ہو, چاہے وہ دولت پرستی کی ہو, کسی قسم کی ہو, بارہ مطلب وہ اس وقت فوراً تبلیغ نہیں کریں گے. اس کے اندر اسی کہتے ہیں وہ کسی کی اصلاح کرنا, تقویٰ سکھانا, مجزکی تزکیہ سکھانا, پھر جا کے بدلے موضوع کا پھر کے بعد پھر وہ علم دیتے ہیں. تو روحانیت کے اندر جو ہے نا بالکل ٹھیک ہے روحانیت بھی. اور یہ بتایا گیا کہ جس علوم آپ کا لوگ تو اسے پوچھیں گے, تو جواب میں ڈالو کیسے, کل روح ہو من امرے ہو, ان سے کہہ دیجیے روح میرے اللہ کا حکم ہے اور اس کے حکم صحیح ہے, اور مضمون کو اسٹاپ کر تو اسٹاپ کر دو, بس پہ اسٹاپ کر تاکہ لمبا چوڑا اس میں دقت نہ ہو. مجھے نہ کہ ہمارے یہاں تو یہ تجربہ ہوتا, وہاں میں ایسا واقعہ ہوتا, وہاں ایسا واقعہ ہوتا. کیا گئے ہوئے جسم سے روح واپس بھی آ جاتی, کیا مرنے کے بعد پھر وہ زندہ کر کے دکھا دیتے ہیں, اور پھر وہ آدمی چلتے پھرنا شروع ہو جاتا ہے, کچھ عرصے کے لیے ری برتھ بھی ہو جاتی ہے, ریزریکشن ہو جاتا ہے. ان باتوں میں مت مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو جتنا علم ہے اتنا عمل کرتے ہیں. تو روح کے باب میں بیان نہیں کرنا. روح جو ہے یہ تخلیق شدہ ہے, یہ بات یاد رکھنی چاہیے, لیکن اس کی ڈیتھ نہیں ہے. اب اس لیے یہ کہا گیا کہ روح جو ہے نا اب یوں سمجھو کہ وہ ایک کنارے کا سمندر ہے, پیدا ہوا اس کی انجام کو نہیں ہے. یہ پھر ڈبل اٹرنلٹی نہیں ہے, وہ اللہ ہے. اللہ کریم جو ہے وہ ہر آغاز سے پہلے ہے, ہر انجام کے بعد ہے. روح جو ہے نا آغاز سے پہلے نہیں ہے, من امر ربی ہے نا. تو امر ربی جو ہے نا وہ جب امر کرے گا اس وقت پیدا ہوتا ہے, اس سے پہلے پیدا نہیں ہوتا. آپ وجود اللہ, اللہ نہیں ہے روح, یہ بات یاد ہے. روح اللہ نہیں ہے, مخلوق ہے, لیکن جو ہے یہ امر ہے, اٹرنل ہے, اس کو موت نہیں ہے. اللہ نے ایسی تخلیق فرمائی ہے کہ یہ جب تخلیق فرمائی ہے تو چلتے رہتے. اس لیے پھر روحانی زندگی جو ہے نا ممکن ہے مرنے کے بعد بھی جاری ہو, تو روحانی وجود ممکن ہے کہ وہ بعد میں قائم رہے. اب اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ ایک تو ہوتا ہے, اب سے بات سمجھ رہے ہیں, ایک ہوتا ہے طبی زندگی. طبی زندگی کا مطلب ہے یہ ہے تاریخ پیدائش اور یہ ہے یوم وصال. طبی زندگی ختم ہو گئی. اب یہاں بات ختم ہو جانی چاہیے, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بات ختم نہیں ہوتی. جس طرح ہم آج کل کے لوگ ہیں, مسلمان ہیں, آج کل کے مسلمان, ہمارا سارا عقیدہ, سارا مزاج, سارا احساسات یہ ماضی کے ان زندہ لوگوں کے وجوہات اور ان کے تفعیل سے قائم ہے جو بندے موجود نہیں ہیں.
ابا حضور کا قول یاد آ گیا، ابھی یاد آیا آپ کو؟ ابا حضور میرے رخصت نہیں ہو گیا آپ کے؟ نہیں چاہے تو کہتے کہ آپ کے قول جا کے آدمی گیا قول بھی گیا، جی خبردار یہ تو گھمائی ہو جائے گی۔ تو لہٰذا یہ ہوا کہ جانے والے کے ساتھ بات نہیں جاتی، جب بات نہ جائے جانے والے کے ساتھ تو وہ ہے اس کا طبی زندگی کے ساتھ پھر اس کا مطلب روحانی زندگی شروع ہوگی۔ ایک زندگی میں بھی روحانی زندگی ہوتی ہے، ایک طبی زندگی کے بعد روحانی زندگی ہوتی ہے۔ زندگی میں روحانی زندگی کیا ہے؟ بس آپ کا تخلیہ جو ہے روحانی زندگی کہہ لو تھوڑی دیر کے لیے۔ تخلیہ میں کوئی انسان کے بعد نہیں ہے، آپ ہی ہو، آپ پبلک میں ہنستے رہتے ہو تو تکلیف میں اگر رونے لگ جاؤ تو پھر آپ کی زندگی کچھ اور ہے۔ تہجد کے وقت اگر آپ کچھ اور ہی کیفیت میں ہو تو وہ آپ کی روحانی زندگی کچھ اور ہے، یعنی کہ تنہا زندگی جب آپ اور اللہ دونوں ہی ہوں اکیلے تو پھر کچھ اور ہی واقع ہوگا روحانی زندگی۔ زندگی میں بھی روحانی زندگی احساس کا، خیال کا۔ ایک آدمی حج کرنا چاہتا ہے تو وسیلہ نہیں بن رہا، اسباب نہیں بن رہا، ہر وقت حج کے خیال میں ہے، اور ممکن ہے اس کا حج ہی حج ہو سارا۔ اب یہ جو اس کے دل میں جو خواہش ہے، لگن ہے حج کی، یہ کیا ہے؟ یہ روحانی زندگی ہے۔ بار کیا ہے؟ کھوکھا نہیں ڈبہ نہ پنجرا، اندر جو ہے وہ پرندہ خوبصورت، وہ کیا ہے؟ وہ آپ کا روحانی وجود، جہاں نورانی وجود۔ اور نورانی وجود جو ہوگا جن لوگوں کی روح نورانی ہے، اور وہ پھر مطلب ان کا سلام اور ان کا درود تو اور مقام آ گیا نا، وہ نورانی۔ جس طرح اب آپ یہ ذرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کبھی زندگی میں موجود زمانے میں موجود آدمیوں کے ساتھ بات ہو رہی تھی، اب کیا ان کا تذکرہ، ان کی بات ہو رہی ہے؟ اس زمانے میں لگن پیدا فرماتے ہیں، موجود ہیں، چہرہ ہے مبارک، دیدار ہے مبارک، اور لوگ دیکھتے ہیں اور پھر اپنا مطلب ہے۔ لیکن کبھی زندگی کے بعد کہ مسلمانوں کو اس زمانے کے مسلمانوں سے بھی بعض اوقات زیادہ شوق عطا ہو گیا۔ یہ جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ نورانی زندگی ہے یا روحانی زندگی ہے۔ تو گویا کہ روحانیت جہاں سے چلی، روحانیت کا مطلب ہے دائرہ تاثیر۔ اگر وصال سے پہلے ہو تو یہ طبی زندگی کا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر دائرہ تاثیر چلنے جائے تو روحانی زندگی ہے۔ تو فقراء صوفیاء کرام کا کمال یہ ہے کہ بعض اوقات مزار جو ہے بندے سے زیادہ پلٹ۔ کبھی آپ دیکھا کہ یہ بندہ یہاں پر رہتے تھے، یہاں دریا کنارے بیٹھے تھے، سائنس صاحب تھے، ایسے تھے، بس سائنس صاحب ہی تھے۔ مرنے کے بعد جتنا مطلب ایک فیض عام اس مزار نے اس خانقاہ نے کیا نا، اتنا تو بہت کم لوگ، بڑا فٹ مطلب لوگ جا رہے ہیں شوق کے ساتھ، میلہ رونق واقعات۔ جس طرح آپ کے مرشد مرنے کے بعد شوق آپ کا کم ہوا، ان کے وصال کے بعد نہیں ہوا، کہتے اندازہ لگاؤ۔ تو اگر آپ یہ کہا جائے کہ حضور غوث پاک کا نام نہ لیے کرو، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کہہ گئے یہ تو آپ تو نام لینے والی بات ہے، آپ ذکر نہ کیا کرو، آپ حضرت کا نام نہ لیا کرو، آپ کربلا کا نام نہ لیا کرو، کربلا تو ہو چکی، آپ کیا کہتے ہو؟ کہتے آپ ہی تو کہتے ہیں، ہو چکنے کے بعد اب جو کہتے ہیں نہیں، یہ روحانی ہو چکنے کے بعد ہوا نہیں، ختم واقعہ، بات ختم ہو گئی لیکن واقعہ چل رہا ہے۔ اب واقعہ جیسے ذرا تھا کہ ایک جنگ ہو گیا کربلا کے اندر، واقعہ ہو گیا، اور رسول آپ شہید ہو گئے، اور یزید اینڈ کمپنی جو ہے فاتح ہو گئی، کھیل ختم ہو گئی، جیت گئے جنگ۔ کہتے جیت کہاں سے گئے؟ اب تو کھیل اب شروع ہوا، اب واقعہ تو اب چلے گا۔ اب آتے ہیں جب تک امت قائم ہے واقعہ چلتا ہے، جب تک مطلب اسلام قائم ہے ذکر چلتا جائے گا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے روحانی وجود اور روحانی زندگی۔ تمام صاحبان روح کے اندر اس کی بات ہے، اس کی یاد چلتی جائے گی۔ کبھی کبھی یہاں سے جس طرح ہوتا ہے نا پانی کی چھینٹیں، اس طرح محبت کی چھینٹیں کچھ کافروں پر بھی بڑھ گئے۔ وہ مطلب ملکی رام بھی لکھتا ہے 12 ماہ پانی، کبھی بڑا آپ نے ملکی رام ہے، اچھا تھا نا، اس کا نام ملکی رام تھا، تو بڑا مطلب شوقین تھا۔ اس دن بھی مطلب آپ نے کتابیں چھاپی ہوگی اس طرح کے واقعات، اور کتنے لوگ۔ تو یہ ہے روحانی تعریف۔ کیا ہے تعریف؟
واقعہ کیا ہے بیان کرو تو واقعہ اتنا سارا ہے کہ ڈسکشن ہوئی ہے، کسی بات میں تضاد ہو گئی، اسلامی بات کی کوئی ذرا تھوڑا سا تضاد ہو گیا، ڈسکشن ہوئی ہے، جنگ ہو گیا، آپ شہید ہو گئے، وہ فاتح ہو گیا، کھیل ختم ہو گیا. لیکن کھیل کیا ہے، ختم کیسے ہوگا، یہ واقعہ ہے. تو اس لیے روحانیت میں داخل ہونے والے وہ چلتے ہی جا رہے ہیں اور چلتے ہی جا رہے ہیں اور چلتے ہی جا رہے ہیں، مرنے کے بعد اور زیادہ چل پڑتے ہیں، زیادہ جو ہے وہ بکھر جاتے ہیں اور نکھر جاتے ہیں. تو یہ واقعہ جو ہے اس کو بولتے ہیں روحانی. تصوف والے یا روحانیت والے بالکل ٹھیک ہے، روحانیت والوں نے روح کو بیان نہیں، یہ اللہ کے حکم ہے. روح کیا ہے، بس اللہ کا ہمارا. یہ کیسے ہوتی ہے اس کی شکل، اس کا کوئی رنگ بھی ہوتا ہے، اس میں کچھ آواز بھی ہوتی ہے، روح جسم سے نکلتی ہے. یہ داخل کب ہوتی ہے، جب ماں کے پیٹ میں داخل ہو جاتی ہے. یہ کیسے داخل ہو سکتی ہے، یہ کیا واقعہ ہے، کیا نہیں واقعہ. بچہ پیدا کیسے ہوتا ہے، کیوں پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، اس کے کام ہیں. کہ اگر خالی تخلیق پہ غور کرو تو اتنی اس کے اندر مطلب باریکیاں اور پیچیدگیاں ہیں کہ انسان جو ہے نا بس سبحان اللہ پڑھتا جائے کہ وہ کاریگر کمال کا ہے. کہ اندر تخلیق کے جو جواہر پارے ہو رہے ہیں، شکلیں بن رہی ہیں کہ یہ شکل جو ہے اتنا کام کرے گی اور وہ شکل اتنا کام کرے گی، اور یہ مورتیں ہیں اور صورتیں ہیں بنا رہا ہے. یہ سارے واقعات غور والی بات. اس لیے یہ استطاعت کو نہیں ہے، بس اللہ کلیلہ ہی ہے. روح کتنا علم بھی دیا گیا، جتنا دیا گیا کلیلہ دیا، تھوڑا سا علم دیا گیا روح کے بارے میں. باقی روحانیت جو ہے نا یہ جس پہ کمٹمنٹ نہ کرنا کہ روح یہ ہے کہ روح وہ ہے. روحوں سارے روحوں کی عمر ایک ہے اور ایک ہی وقت میں ان کی تخلیق ہوئی ہے. آنا جانا اپنے وقت کے مطابق ہے پچھلے زمانے میں. اور روح ساری روحیں جو ہیں یہ تمام کی تمام مفرد ہیں. اس کا کوئی نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے روح کا. بچہ باپ کا بیٹا ہے، بچے کی روح باپ کی روح کی بیٹا نہیں ہے. اور یہاں سے ایک بات نہیں مطلع چلتا ہے کہ وہ کیا ہے. جب انسان اپنی روح پہ آ جائے اس کی بات سمجھ آتی ہے کہ قل هو اللہ احد کیا ہے. یہ روح کے بارے میں بولتا ہے، احد لم یلد ولم یولد. اور روح جو ہے نہ کسی کے بیٹا ہے نہ کسی کے باپ ہے، اینڈ مفرد ہے، وحدہ لا شریک ہے. ہو سکتا ہے لیکن یہ مخلوق ہے. کیا ہے وہ خالق. اس کی ابتدا ہے اور خالق ابتدا سے پہلے. جتنی ابتدا سمجھو گے اس سے پہلے اور جتنی انتہا سمجھو گے اس انتہا کے بعد. بس یہ خالق کا مقام ہے. روح کیا ہے، ابتدا اس کی موجود ہے، ابتدا سے پہلے نہیں تھی. اس سے تباہ ہونا ہے تباہ نہیں. اور یہ روح ہی جو ہے نا یہ پھر اپنا شاید اپنا لبادہ دوبارہ اختیار کر لے مرنے کے بعد. اس سے کیا مشکل پڑی ہے، وہ جا کٹھی کر سکتی ہے اپنی مٹی اور اپنے اجزاء اکٹھے کر کے اپنی شکل پھر بنا لے اپنے وجود کی. اس لیے اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں کہ اب دوبارہ کیسے بنیں گے، بنا لیں گے. روحوں کو اختیار دیا جائے تو وہ خود ہی اپنا پیکر بنا لیں گی، کوئی مشکل مقام نہیں ہے.